یہ دنیا میں ایک دوسرے کی ہرس نہ کرو، کیونکہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا، جن کے پاس کم ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا. تو جس چیز کو چھوڑ کے جانا ہے اس میں ایک دوسرے کی ہرس کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا اور جس کے طرف تم حاضر کیے جاؤ گے، اور اس چیز میں رغبت کرو کہ جس کی طرف تم جا رہے ہو اور وہاں ہمیشہ رہو گے، یعنی آخرت. کہ آخرت کی رغبت رکھو، آخرت سے لوگوں کو وحشت ہے، ہاں کہ نہیں آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے، اس کی رغبت کرنے والے، اس کے شوق کرنے والے بنو، یعنی آخرت بناؤ. یہ ہے. تو یہ طریقہ تھا. اس طرح یہ آپ نے ان کو یہ باقی چیزیں بتائی اور یہ ان کے اپنے اندر چیزیں تھیں. اس کو کہتے ہیں ایمان کی حقیقت، اور دعوت ایمان سے جو ان کے اندر چیزیں پیدا ہوئی وہ یہ پیدا ہوئی. یہ کیوں؟ کہ وہ سمجھ کر کے لے رہے ہیں، سمجھ کر کے کر رہے ہیں. ایسا ہی نہیں کہ چل پڑی چیز ہے، اس کو کرتی دیکھا تو آپ نے کیا اور ان کو کر دیکھا انہوں نے کیا، جیسے آج ہے. واللہ علیہ وسلم فرد علینا فکلمناہ فعجبہ کلامنا وقال ما انتم قلنا مؤمنون قال لكل قول حقیقہ فما حقیقت ایمانکم قلنا 15 خصلة 5 امرتنا بها 5 امرتنا بها و5 امرتنا بها رسلك و5 تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها إلى الآن إلا أن تنهانا يا رسول الله. قال وما ال5 التي أمرتكم بها قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. قال وما ال5 الذي أمرتكم بها رسلي قلنا أمرتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله ونقيم الصلاة المكتوبة ونؤدي الزكاة المفروضة ونصوم شهر رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه السبيل. قال وما الخصال التي تخلقتم بها في الجاهلية قلنا الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والصدق في مواطن اللقاء والرضا بمر القضاء وترك الشماتة بالمصيبة إذا حلت بالأعداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهاء أدباء كادوا أن يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفها فتبسم إلينا ثم قال وأنا أوصيكم ب5 خصال ليكمل الله لكم خصال الخير لا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا فيما أبدا عنه تزولون واتقوا الله الذي إليه تحشرون وإليه تقدمون وارغبوا فيما إليه تسيرون وفيه تخلدون. صحابہ کرام کی زندگی کے حالات ہیں یہ کہ وہ دین کو انہوں نے اپنایا اور سمجھا بھی. ہماری طرح سے نہیں ہے باپ دادوں والا چل رہا ہے، ماتو باپ دادوں والا چل رہا ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے. اس لیے دین میں ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ بے سمجھے ہیں. کچھ کام ہوئے، کچھ کام نہیں ہوئے، کچھ ادھورے ہوئے، کچھ نہیں بھی ہوئے. ہاں ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کا کھنڈر ہوتا ہے نا، ایسے ہو گیا ہے ہمارا دین. کچھ نشانات ہیں، کچھ نہیں ہے. اس لیے ان حضرات نے جو دین سمجھا تھا وہ حقیقت کے ساتھ سمجھا تھا، اور اس کی رعایت بھی کیسے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے. پوچھے تم نے کیا سمجھا، کیوں کبھی غلط بھی سمجھ جائے اور اپنے آپ کو سمجھا ہوئے سمجھے. اس لیے اس کی جانچ پڑتال بھی ہوتی. تم نے کیا سمجھا ہے، تم نے کیا سیکھا ہے، تو آپ بتائیں گے وہ. ہاں علقمہ ابن حارث کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں 7واں تھا، باقی 6 اور تھے. اس طرح آتے تھے، جماعتیں آتی تھی. کچھ تو سیکھنے آتے تھے، جہاں جا کے سیکھیں.
یہاں سے سکھانے کے لیے بھیجے بھی جاتی تھی. پھر انہوں نے کیا کیا، کیا سیکھا، یہ بھی دیکھا جاتا تھا. تو ہم حاضر ہوئے، ہم ساتھ تھے. ہم نے آپ کو سلام کیا، کیونکہ پہلی سنت یہی ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرے تو کیا کرے کہ سلام کرے، اور سلام صحیح کرے. سلام صحیح کرے. سلام صحیح کیا ہے کہ السلام علیکم، یہ صحیح ہے. السلام علیکم نہیں، اس ہمارے یہاں السلام علیکم، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، غلط کلمہ ہے. السلام علیکم الف کے زبر کے ساتھ، جی ہاں، یہ صحیح طریقہ ہے. تو ہم نے سلام کیا آپ کو، اور آپ نے سلام کا جواب بھی دیا، کیونکہ سلام سنت ہے، جواب واجب ہے. پھر ہم نے آپ سے بات کی، کیونکہ آئے تھے ملاقات کے لیے. تو ہماری بات آپ کو بہت اچھی معلوم ہے، سمجھدار لوگ ہیں. فرمایا آپ کون لوگ ہو؟ عرض کیا ہم تو مومن لوگ ہیں، ایمان والے ہیں. فرمایا ہر بات کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں. ہاں، نکھار ہے یہ، جیسے کسی چیز کو نکھارتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا ہر قول کی حقیقت ہوتی ہے، ہر بات کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں، اس کو نکھار کہتے ہیں کہ کسی کام کو نکھار دیکھ کر صاف ستھرا. ہمارے یہاں جو کارگزاریاں ہیں وہ نکھارنے کے لیے ہے، مگر افسوس کہ اس پر پوری طرح عمل ہوتا نہیں ہے. کارگزاری نکھار کے لیے ہوتی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اگر صحیح پھیلے تو غلط نہ پھیلے. تو یہ نکھار کی بات ہو رہی ہے کہ تم کہہ رہے ہو مومنین کے تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ وہ بتا رہے ہیں حقیقت. فرمایا ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، یعنی 5 باتیں ہمیں معلوم ہے، 15 باتیں معلوم ہے. 5 باتیں وہ ہیں کہ جس کا آپ نے حکم دیا ہے، وہ ہمیں یاد ہے، دعوت پہنچی ہے نا. اور 5 باتیں وہ ہیں کہ آپ کی جماعتیں آتی تھی، انہوں نے ہم کو بتائی ہے. اور 5 باتیں وہ ہیں کہ وہ ہمارے اندر شروع سے ہماری زندگیوں میں تھی، جب جاہلیت میں بھی. ان 5 خصلتوں پر ہم نے زندگی گزاری ہے، اور ابھی تک ان خصلتوں پر تو ہم قائم ہیں. اگر آپ منع کریں گے تو چھوڑ دیں گے. کتنے صحیح لوگ ہیں. ان خصلتوں پر ہم ہی ہیں اب تک. ہاں، اگر آپ منع کریں گے پھر نہیں ہوگا، چھوڑ دیں گے. فرمایا وہ 5 باتیں میں نے جو بتائی وہ کیا ہیں؟ کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاویں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاویں، اس کی کتابوں پر ایمان لاویں، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر کہ جو کچھ ہوگا وہ تقدیر سے ہوگا. یہ باتیں آپ کی ہے، یعنی ایمان مفصل. اور 5 باتیں وہ ہیں جو آپ کے آدمیوں نے، جماعتوں نے ہمیں آ کے بتائی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں. اور نماز قائم کریں جو فرض ہے، اور زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا کریں، اور رمضان کے روزے رکھیں، اور بیت اللہ کا حج کریں اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو. یہ اسلام کے 5 فریضہ. اچھا، وہ کون سی خصلتیں ہیں جو تمہارے اندر جاہلیت کے زمانے سے ہیں؟ فرمایا، انہوں نے بتایا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنا، اچھی حالت ہو تو، اچھی حالت ہے شکر کرنا، اور صبر کرنا اگر کوئی بلا تکلیف ہے تو. اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جاوے تو سچائی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس کے سامنے رہنا، یعنی اسے ڈرنا نہیں. اور مقدر میں اور تقدیر میں جو بھی ہو جاوے اس پر راضی رہنا کہ اللہ نے لکھا تھا ایسا ہوا، کوئی ہاں نہیں، کچھ نہیں.
کوئی واویلا نہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اور پانچویں بات کہ دشمن پر بھی کوئی مصیبت آوے تو ہم خوش نہیں ہوتے اس کی وجہ سے، اس کو شماتت کہتے ہیں کہ دشمن پر بھی کوئی تکلیف آئی تو ہم اس کی تکلیف سے خوش نہیں۔ تکلیف تو تکلیف ہے، چاہے اس کو آوے ہم کو آئے، منع ہے یہ۔ جب انہوں نے باتیں سنائی، آپ نے فرمایا کہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے ادب والے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نبی بن جاتے، اتنی صلاحیت ہے۔ اور آپ نے ہماری طرف تبسم فرمایا، یعنی ہنس کر کے یہ سارا معاملہ ہنستے ہوئے کیا، یعنی آپ خوش ہوئے بہت۔ پھر فرمایا میں تم کو اور 5 باتیں بتاتا ہوں تاکہ تمہاری خصلتیں پوری ہو جائیں، خیر کی خصلتیں۔ پہلی بات کہ جتنا کھا نہیں سکتے ہو اتنا جمع نہ کرو، جو کھانا ہو وہ جمع رکھو، اور جس میں رہنا نہیں ہے ایسی عمارتیں مت بناؤ، جتنی ضرورت ہے اتنی بناؤ، اور ان چیزوں میں ایک دوسرے کی ہرس نہ کرو کہ جس کو چھوڑ کر کے جانا ہے، یعنی دنیا میں ایک دوسرے کی ہرس نہ کرو، جن کے پاس زیادہ ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا، جن پر کم ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا، تو جس چیز کو چھوڑ کے جانا ہے اس میں ایک دوسرے کی ہرس کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے طرف تم کو جمع کیا جائے گا اور جس کے طرف تم حاضر کیے جاؤ گے، اور اس چیز میں رغبت کرو کہ جس کی طرف تم جا رہے ہو اور وہاں ہمیشہ رہو گے، یعنی آخرت، کہ آخرت کی رغبت رکھو۔ آخرت سے لوگوں کو وحشت ہے، ہاں کہ نہیں آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے، اس کی رغبت کرنے والے، اس کے شوق کرنے والے بنو، یعنی آخرت بناؤ، یہ ہے۔ تو یہ طریقہ تھا، اس طرح یہ آپ نے ان کو یہ باقی چیزیں بتائی، اور یہ ان کے اپنے اندر چیزیں تھیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کی حقیقت، اور دعوت ایمان سے جو ان کے اندر چیزیں پیدا ہوئی وہ یہ پیدا ہوئی۔ یہ کیوں؟ کہ وہ سمجھ کر کے لے رہے ہیں، سمجھ کر کے کر رہے ہیں، ایسا ہی نہیں کہ چل پڑی چیز ہے، مجھ کو کرتی دیکھا تو آپ نے کیا ہوا، ان کو کر دیکھا انہوں نے کیا، جیسے آج ہے ایک آدمی کو وضو کر دیکھا دوسرے اس طرح وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے دیکھا نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے حج کرتے ہیں، کون سیکھتا ہے؟ کوئی نہیں سیکھتا۔ تو بنیاد ساری جہالت پر جا رہی ہے، اس لیے حقیقت نہیں پیدا ہو رہی، یہ حقیقت ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں تو نہ مدرسے تھے، نہ کالج تھے، نہ کچھ نہیں تھا، ہاں ٹھیک ایسے سیکھا۔ یہ اپنی محنت، اپنی شوق، اور صحبت، اچھی صحبت، اچھی محنت، یہ ہر کمال کا ذریعہ ہے۔ نہ اچھی صحبت ملے، نہ اچھی محنت ملے تو کچھ نہیں پیدا ہوگا، کھا پی کر کما کر مر جائیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔